الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَأَجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 14 اور 15 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمام چیزوں کے جوڑے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں جن کے ذریعے تم سفر کرتے ہو، جو تمہارے آمد و رفت میں کام آتے ہیں۔ چوپائے اور جانور پیدا کیے، بعض جانور تم ان پر سواری کرتے ہو، بار برداری کے کام آتے ہیں، اور بعض جانور ہیں جو اللہ نے حلال کیے ان کا تم گوشت استعمال کرتے ہو، اور جو جانور بار برداری کے لیے پیدا کیے تو تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ جاتے ہو، وہ تمہارے تابع ہو جاتے ہیں اور تم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہو۔ تو اس جانور کو جو تم قابو میں رکھتے ہو تو وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو تمہارے تابع کیا ہوا ہے؟ تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ اس نے بڑے بڑے جانوروں کو، وحشی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا۔ تم جیسے چاہو ان کو استعمال کرتے ہو اور پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو۔ آج جو آیات مبارکہ 2 پڑھی گئی ان میں یہ ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ لَمُنْقَلِبُونَ کہ بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ سب نے جانا، ان کو کہہ دو مرنے کے بعد قیامت کے دن تم نے یوم الحشر میں جمع ہونا ہے، تم نے واپس اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، تم سے پوچھ گچھ کیا جائے گا کہ کیسے تم نے زندگی میں اعمال کیے، کیسے اپنی زندگی کو استعمال کیا۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا جن پر تم سواری کرتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تھے نا تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، جو بھی سواری ہو۔ آج کل جو ہے جس طرح ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے، بلکہ جیسے موٹر ہے، کار ہے، جن پر ہم موٹر سائیکل ہے، جو بھی جس پر ہم سفر کرتے ہیں، تو آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ کل آیات ہم نے پڑھی تھی اس دن، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ کہو وہ ذات، وہ پاک ذات ہے اس کی جس نے ہمارے باس میں ہمارے لیے
کیا کر دیا، انہیں قابو کرنے کی طاقت ہم میں نہ تھی، ہمارے لیے ان کو مسخر کر دیا۔ تو یہ آپ وسلم کی سنت ہو گئی۔ علاوہ ازیں خیر و عافیت کی دعا مانگتے، جو دعاؤں کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کتاب الحج میں روایت ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، کہ تم نے یقیناً اب اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں تم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، تاکہ تم مومن بن جاؤ، تم موحد بن جاؤ، تاکہ تم آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تو کیا تم نے ان کی بات مانی تھی؟ جنہوں نے بات مانی ہوگی وہ تو کامیاب ہوں گے، ان کو تو اجر میں جنت مل جائے گی، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کیا ہوگا، جنہوں نے کفر کیا ہوگا، جنہوں نے انبیاء کا، رسولوں کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہوگی، جنہوں نے ایمان والوں کے لیے روڑے اٹکائے ہوں گے، انہیں طرح طرح کی تکالیفیں دی ہوں گی، تو وہ اس روز پچھتائیں گے اور فریاد کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو اللہ سے جواب ملے گا وہ وقت ختم ہو گیا، وہ مہلت ختم ہو گئی، تمہیں اس دنیا میں مہلت دی گئی تھی، تمہیں نہیں پکڑا گیا تھا، فوراً تمہیں عذاب میں جکڑا نہیں کیا تھا، بلکہ تمہیں کافی وقت دیا گیا تھا کہ شاید تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، لیکن تم نے وہ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج کا تمہارا پچھتانا، آج کا تمہارا پچھتاوا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ اللہ کی مان لو، کیونکہ تم نے جانا، تمہاری منزل وہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت اور محبت نصیب فرمائے۔ اور پھر وَاجْعَلُوا مِنْ عِبَادِي جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یعنی یہاں پھر اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ بڑے ناراض۔ دیکھو انسان کتنا ناشکر ہے، اللہ کا کوئی جزو ہے؟ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ عباد ان سے مراد فرشتے، اور جز سے مراد بیٹیاں۔ یہ جو کفار مکہ تھے وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کہہ دو، آپ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کو کہہ دو، کیا تم اپنے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو؟ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، تو وہ واحد ہے۔ قل هو اللہ احد، ان کو کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی برابر کا نہیں ہے، وہ اکیلی ذات ہے۔ یعنی اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے ہو کہ اللہ کے اولاد ہے، کبھی کہتے ہو کسی کو اللہ کا جز ٹھہرا لیتے ہو۔ تو یہاں یہی ہے، مشرکین نے فرشتوں کو کیا کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کہ ان کی عبادت وہ کرتے تھے، ان کی وہ مخلوق کو اللہ کا شریک اور جز مانتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ بعض نے جز سے یہاں نظر و نیاز کے طور پر نکالے جانے والے جانور مراد ہیں، جو کہتے ہیں یہ نظر حسین، نظر علی، نظر محمد، یہ بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کی قربانی کے لیے کسی اور کے نام پر حلال جانور ذبح کیا جائے گا، کسی کے
استان پر لے جا کر ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. کہ جن کا ایک حصہ مشرکین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ بتوں کے نام پر نکالا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ بتوں کا حصہ ہے. اس کا ذکر پہلے بھی سورۃ الانعام میں ہو چکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، کفر سے، منافقت سے، ہر ایسی برائی سے بچا کر رکھے، ہر ایسے عمل سے اور گناہ سے بچا کر رکھے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کی محبت نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پی لیں. اللہ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جتنے مومنین مسلمان، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں، روحانی طور پر ہیں، جسمانی طور پر ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کی بھی اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. آج جو فلسطین میں اور کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، 57-58 اسلامی ممالک بے حس پڑے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ان کی مدد کے لیے پھیر دے. فلسطین کے مجاہدین کو، کشمیر کے مجاہدین کو کامیاب کرے. یہودیوں کو اور جو ہندو ہیں، جو مسلمانوں پر جہاں کے ظلم ہو رہے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. ہاتھ لگے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.